السلام علیکم۔ آپ نے بچوں کو صبح دوپہر شام کے وقت مسجدوں میں قرآن پاک پڑھتے ہی دیکھا ہوگا، اور مجھے بھی انہیں دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جنریشن ہوگی جو شاید ہم سے اچھا پرفارم کر سکے عملی معنوں میں۔ اللہ کے فضل سے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا، تو اس میں نے دیکھا کہ اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، میری طرف سے بھیجا ہوا پیغام ہے، اور ہمیں بار بار غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی، سوچنے کی دعوت دی گئی۔ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ میری نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں، ان پہ غور و فکر کرو، ان کو سمجھو، اور میری طرف اپنا رستہ نکالو اور میرے رستے پہ چلو۔ اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں اپنا رستہ دکھایا ہے جس میں ہم چل کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے اپنے معاشرے پہ جب غور کیا تو 99% سے زیادہ آبادی قرآن شریف کو صرف اس لیے پڑھتی ہے کہ ایک لفظ پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، ثواب ملتا ہے، اور یہ ایک اچھا کام ہے۔ ہدایت حاصل کرنا، غور و فکر کرنا، سمجھنا، ترجمے کے ساتھ ہی پڑھنا، یہ چیزیں ہم سے بہت دور ہیں۔ اور اگر آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ یہ بات بھی کریں تو وہ یہ کہے گا کہ ہم نہیں کر سکتے، نہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے پہ ہم لوگ قائل ہوتے ہیں، نہ ہی عربی زبان سیکھنے پر ہم قائل ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک دنیاوی تعلیم کا تعلق ہے، ہم لوگ سالہ سال لگا دیتے ہیں میتھ سیکھنے میں، سائنس سیکھنے میں، فزکس کیمسٹری سیکھنے میں، انگلش سیکھنے میں۔ ہماری زندگیاں صرف ہو جاتی ہیں اور ہم بہتر سے بہتر طریقے سے ان کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب بات بنیادی سوالات پہ آتی ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنے کیریئر کو کس طرح بنانا ہے، اگلی زندگی کی تیاری کس طرح کرنی ہے، تو وہ ہم دوسرے لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کا سفر ہمیں خود سے شروع کرنا چاہیے، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے، کیونکہ ہم وہ امت ہیں جن کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کہا گیا ہے۔ تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا اچھا کام کیا ہے، اللہ کی طرف سے کیا ہدایت آئی ہے، کیا رستہ بتایا گیا ہے، تو نہ ہم خود اس رستے پہ چل سکتے ہیں، تو نہ دوسروں کو اس رستے پہ چلنے کی دعوت دے سکتے ہیں اور برے رستوں سے روک سکتے ہیں۔ جب تک ہمیں خود صحیح رستہ پتہ نہیں ہوگا تو ہم نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک وہ طریقہ بتا دیتا ہوں جس طریقے پہ چل کے میں نے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھا ہے۔ میں آپ لوگ اگر روزانہ کی 5 سے 10 آیات پڑھنے کا معمول بنا لیں، شروع میں ایسا ہوگا کہ ایک مہینہ شاید آپ سے کچھ دن مس ہو جائیں، تو اگلے دن آپ اپنے پچھلے دن کی جو کورس آپ سے رہ گیا ہے، آیتیں آپ سے رہ گئی ہیں، وہ بھی آپ پڑھ کے مکمل کر سکتے ہیں۔ آج کل موبائل موجود ہیں، ایپس موجود ہیں، آپ آسانی سے کہیں پہ بھی بیٹھ کے قرآن شریف کو پڑھ سکتے ہیں، اور جس میں ترجمہ الفاظ کے ساتھ بھی ہے، مختلف لوگوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے، آپ سن بھی سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ قرآن کے ساتھ آپ کی محبت استوار ہوتی جائے گی۔ جب دل میں خواہش پیدا ہوگی تو اللہ پاک رستہ بنا دیتے ہیں، اور کوئی بھی ایک اچھا سفر سٹارٹنگ میں مشکل ہوتا ہے، عربی زبان سیکھنے پر بھی زور لگانا چاہیے، کیونکہ ہم دنیاوی زندگی کئی سالہ 16 17 سال 18 سال 20 سال تک تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں، اور آخر میں اگر دیکھا جائے تو 30 سال اس کی بقایا زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو 1 2 سال لگا کر اگر ہم لوگ اپنی ہمیشہ کی زندگی کو بہتر بنا سکیں تو میرے خیال میں یہ بری انویسٹمنٹ نہیں ہو۔ دعا گو کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں قرآن پاک کی محبت ڈالیں اور اس کو ہمارے لیے ہدایت کا رستہ بنائیں، ہمیں اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں اپنے رستے پہ چلائیں، اور ہمیں اس زندگی میں اور اگلی زندگی میں کامیابی عطا فرمائیں۔